कोहरे के पीछे खच्चरों, घोड़ों, रिक्शाओं और डांडियों पर सवार अंग्रेज साहब और मैम और बाबा लोग बाजार के उस पुल पर से दिन भर गुजरा करते हैं। शाम को हिंदुस्तानी उमड़ आते हैं। तेज तेज चलते, ढलान उतरते या चढ़ते, हाँफते कांपते इंसानों का रेला जवार भाटा मालूम होता है। सिनेमा घरों में नूरजहां और खुर्शीद की पिक्चरें चल रही हैं, रिंग में स्केटिंग जारी है। अभी स्वाय हॉल रूम में एंग्लो इंडियन क्रोनर और उसके साथी एंजॉय योर सेल्फ इट्स लेटर देन यू थिंक गाना शुरू करेंगे। ड्रम पर चोट पड़ेगी। महाराजा और महारानी लोग और नवाब लोग और बड़ा साहब और बड़ा मैम लोग डांस बनाएगा। इस वक्त जब सारा मसूरी तफरीह में मसरूफ़ होता है, एक गरीब आदमी बाजार के उस पुल पर चुप सादे खड़ा नजर आता है। कबीरा खड़ा बाजार में मांगे सबकी खैर। शिकस्ता खाकी कोट और कंटोप पहने ये आदमी हुलिये से बेरोजगार मेहतर मालूम होता है। एक अंग्रेज बच्ची गोद में उठाए बाजार में आ निकलता है। जुटपुटे के वक्त तक चुपचाप खड़ा रहता है या पुल की मुडेर पर बैठ जाता है। ये फजले मसीह जमादार किसी साहब की बच्ची खिलाता है तो इतना मिस्कीन और फटे हाल क्यों? ताज्जुब। ये फजले मसीह फातिरुल अक्ल भी मालूम होता है। ज़ारशाही रूस में इस किस्म के लोगों को होली फूल कहते थे। हमारे यहाँ मज्जूब पता नहीं ये बेचारा मजूब है या महज पैदाइशी अहमक। बहरहाल ज़्यादातर वो बिल्कुल खामोश रहता है। सुनहरे घुंघराले बालों वाली बच्ची इतनी खूबसूरत है कि अक्सर राहगीर ठिठक कर उसे देखने लगते हैं। बाज़ औक़ात बाबू लोग खीसे निकाल कर गुड इवनिंग मिसी बाबा भी अर्ज़ करते हैं। मसूरी में नौवारिद अंग्रेज़ भी उसे मुस्कुरा कर देखते हैं, लेकिन मकामी अंग्रेज़ उसे नज़रअंदाज करते हुए पास से गुजर जाते हैं। 1.5 साला बच्ची फजले मसीह की गोद में या कंधे पर बैठी हंसती या रोती या अपने टेडी बियर या लॉलीपॉप में मशगूल रहती है। फजले मसीह सामने हिमालय को तका करता है, जिसके उधर अनदेखी फूलों की वादी है। अंधेरा पड़े वो बच्ची को कंधे पर बिठाकर सर झुकाए हिल की तरफ चल पड़ता है। महज एक मर्तबा एक लखनवी राहगीर ने ठिठक कर पूछा था, अम्मा ये किसकी बच्ची है? तो उसने झुंझला कर जवाब दिया था, मेरी भांजी है साहब। म्याँ हिंदुस्तान का एंग्लो इंडियन तबका क्या आसमान से गिरा था? उसी तरह वजूद में आया है, दूसरे राहगीर ने कहकहा लगाकर कहा था। शायद वो कहकहा भी फजले मसीह के कानों में गूंजा करता है, मगर वो कुछ बोलता नहीं। सर झुकाए लड़की को कंधे पर बिठा ले विंसनट हिल की चढ़ाई चढ़ने लगता है। विंसनट हिल के मकामी आबादी को मालूम है कि कट्टो आया इस हसीन सफ़ेद फार्म बच्ची की माँ है और फौजी बैंड में ड्रम बजाने वाला एक गोरा इसका बाप था, और बच्ची को रेजिमेंट गेस्ट हाउस की अंग्रेज़ मालकन मिस सीलिया रिचमंड पाल रही हैं। कट्टो मिस साहब की आया है, ज़िला गोरखपुर की रहने वाली सांवली सलोनी तरहदार मेहतरानी। उसके माँ बाप को मिस सीलिया के मिशनरी बाप ने ईसाई कर लिया था। उसका असली नाम मार्था है, मगर वो गिलहरी की सी फुर्ती के साथ पहाड़ियाँ चढ़ती उतरती है, इसलिए कट्टो कहलाती है। मिस रिचमंड ये गेस्ट हाउस अपने चचा से तरके में हासिल किया है। सारा रिचमंड ख़ानदान यही मसूरी के अंग्रेज़ कब्रिस्तान में दफन है। मिस रिचमंड की ज़िंदगी ये मेहमान सराय चलाती गुजर गई। हालात ने उनको गुस्सैला बना दिया है। वो टिटरी की तरह चिल्लाती हैं, इसलिए विंसनट हिल के नौकर चाकर और कुली उनको चुनचुनिया मैम के लक़ब से याद करते हैं। रिचमंड दूसरे दर्जे का यूरोपियंस ओनली गेस्ट हाउस है, जिसमें मामूली हैसियत के अंग्रेज़, गरीब सफ़ेद फार्म मिशनरी या गोरी रंगत के यूरोशियन आकर ठहरते हैं। मिस रिचमंड अपनी उकाबी नज़र से भाप लेती हैं कि किस में कितने फ़ीसद विलायती खून है। ज़रा भी सांवले एंग्लो इंडियन को कट्टो आया के ज़रिए कहलवा देती हैं कि जगह खाली नहीं। ये दूसरी जंग अज़ीम के आखिरी दिनों की बात है। रिचमंड गेस्ट हाउस में एक नौजवान गोरा टामी आकर टिका। वो बीमार रह चुका था और 2 माह की छुट्टी पर आराम की गरज से मसूरी आया था। दौरान जंग में मुहिब्बे वतन मिस सिलिया रिचमंड ने अपनी मेहमानसराय अंग्रेज़ सिपाहियों के लिए हुकूमत को पेश कर रखी थी। गोरा टॉमी कारपोरल आर्थर बोल्टन जंग से कब्ल लंदन के एक मामूली रेस्तरां के आर्केस्ट्रा में ड्रम बजाता था।
چاہتا وہ بھی یہی تھا کہ دنیا کے مشہور سازندوں میں اس کا شمار ہو، مگر بہت سے فنکاروں کی طرح بہتر مواقع کے فقدان نے اسے بھی گمنام اور مفلس رکھا تھا۔ جنگ چھڑنے پر وہ فوج میں ڈرمر بھرتی ہو کر انڈیا آ گیا تھا۔ انڈین آرمی کے دوسرے انگریز سپاہیوں کے مانند اسے بھی رومن اردو سکھائی گئی تھی، لیکن وہ ہندوستانی موسیقی بھی بڑے شوق سے سنتا تھا۔ قصہ مختصر یہ کہ آرتھر بولٹن عام گوروں سے مختلف ایک غیر معمولی قسم کا گورا ٹامی، لیکن چونکہ وہ ایک اہم صاحب بہادر نہیں تھا کہ سوائے ہوٹل میں آ کر ٹھہرے، وہ محض بیچاری چنچنیا میم کا مہمان تھا۔ دن بھر وہ پہاڑیوں پر گھومتا یا پوئٹری لکھتا۔ کٹو آیا سے اس کی سریلی آواز میں کجریاں سنتا اور تال دیتا جاتا۔ کبھی کٹو آیا اپنا گھیردار سفید لہنگا گھماتی، کنجیوں کا گچھا جھنکار کر ٹھمکی لگاتی، مرزا پور میں اورن ٹھورن کاشی ہمارو گھاٹ، تو آرتھر بچوں کی طرح خوش ہو کر تالی بجاتا اور اس کے ساتھ ناچنے لگتا۔ اسے کٹو آیا بہت اچھی لگتی تھی اور اس کے باولے بھائی فضل مسیح سے بھی اس کی گہری چھنی۔ وہ دونوں صبح صبح باہر نکل جاتے اور وادیوں میں پھرتے اور پہاڑوں پر تیرتے، کوہرے کو گھورا کرتے۔ اس دھندلکے کے پیچھے کیا ہے؟ میرٹھ چھاؤنی واپس جاتے وقت آرتھر بولٹن نے کہا تھا، میں سچ بولنے کا عادی ہوں، اس وجہ سے ہمیشہ گھاٹے میں رہتا ہوں۔ ہماری ریجمنٹ شاید جرمنی جانے والی ہے اور وہاں گھمسان کارن پڑ رہا ہے، اس لیے میں شاید تم لوگوں کو خط نہ لکھ سکوں، یا اگر ایک بار لکھوں بھی تو اس کے بعد نہ لکھوں۔ میں خط و کتابت کے معاملے میں بہت کاہل ہوں اور خطوں میں لکھا ہی کیا جا سکتا ہے۔ لیکن ضابطے کے مطابق میرٹھ چھاؤنی واپس جا کر اس نے مس ریجمنٹ کو شکریے کا نوٹ بھیجا تھا، جس میں کٹو اور فضل مسیح کو سلام لکھا تھا، اور یہ بھی کہ وہ چند روز بعد یورپ کے محاذ پر جا رہا ہے۔ جب بیچارے کٹو کے ہاں آرتھر بولٹن کی ہم شکل 100% گوری بچی پیدا ہوئی تو خلاف توقع مس ریجمنٹ نے کٹو سے کوئی باز پرس نہیں کی۔ انہیں معلوم تھا کہ کٹو آوارہ نہیں، یوں بھی وہ ان کی وفادار خانہ زاد ملازمہ تھی۔ لڑکی کی پیدائش سے مس ریجمنٹ کو اپنی ویران زندگی کچھ بھری بھری سی دکھلائی دینے لگی۔ اکثر وہ سوچا کرتی تھیں کہ وہ اس گیسٹ ہاؤس کے لیے کیوں جان کھپاتی ہیں، کس کے لیے پیسہ جوڑتی ہیں۔ اب یہ پیاری بچی خدا نے ان کے لیے بھیج دی تھی۔ مس ریجمنٹ کو خیالی پلاؤ پکانے اور تھیٹر جانے کا شوق بھی تھا۔ یوں بھی وہ عام مڈل کلاس انگریز عورتوں کی طرح بڑی زبردست اسنوب تھیں۔ انہوں نے گیسٹ ہاؤس میں آنے والے مہمانوں کو سنانے کے لیے اس بچی کے متعلق ایک افسانہ تراشا۔ اس کے باپ کرنل آرتھر بولٹن برلن کے محاذ پر لاپتہ ہو گئے۔ بیچارہ آرتھر، وہ آہ بھر کر کہتی اور مہمان کو بریک فاسٹ کھلاتی جاتی۔ آرتھر بیچارہ میرا فرسٹ کزن تھا۔ انڈیا آنے سے قبل اس نے ایک آئرش لارڈ کی لڑکی سے شادی کر لی تھی۔ دونوں پشاور چھاؤنی میں تھے۔ ادھر آرتھر فرنٹ پر گیا اور بیچاری بریجٹ بچی کو جنم دیتے ہوئے ملٹری ہسپتال میں ختم ہو گئی۔ آرتھر نے اپنے نیکسٹ آف کن کی حیثیت سے میرا پتہ دے رکھا تھا۔ ریڈ کراس والوں نے بچی کو میرے پاس بھیج دیا۔ مسوری کے ایک انگریزی گرجا گھر میں بپتسمہ دلواتے وقت مس ریجمنٹ نے رجسٹر میں بھی بچی کے باپ کا نام کرنل آرتھر بولٹن لکھوا دیا تھا اور دونوں انگلیوں کا کراس بنا کر دل میں کہا تھا، سو ہیلپ می گاڈ۔ ہندوستان آزاد ہوا اور مسوری انگریزوں سے اچانک خالی، سوا مس ریجمنٹ کے جو بڑھاپے میں برطانیہ جا کر برتن دھونے اور جھاڑو دینے کو تیار نہ ہوئی۔ خلاف امید ان کا ہوٹل، جس پر انہوں نے یوروپینز اونلی کا بورڈ اتار دیا تھا، اب زیادہ چلنے لگا، کیونکہ آزاد ہندوستانی ایک انگلش گیسٹ ہاؤس میں ٹھہرنا بہت فخر کی بات سمجھتے تھے۔ پہلے یہاں معمولی حیثیت کے انگریز ٹکتے تھے، اب اونچے طبقے کے متمول ہندوستانی قیام کرنے لگے۔ کیتھرین بولٹن عرف کیٹی، جو اپنی چوچالی کی وجہ سے چھوٹی کٹو کہلانے لگی تھی، ایک کانوینٹ اسکول جاتی تھی۔ آزادی کے بعد سے، جس میں ہندی اور سنسکرت بھی پڑھائی جانے لگی تھی۔ ان مضامین کے استاد ایک بے حد چلتے پرزے قسم کے مقامی نوجوان تھے۔ کیٹی ان سے ہندی پڑھتی تھی اور آزاد ہندوستان کے آزاد بچے بھی اس کی گوری چمڑی کی وجہ سے مرعوب رہتے تھے۔ مسوری کے وہ انگریز پادری صاحب جنہوں نے کیتھرین کو بپتسمہ دیا تھا، آسٹریلیا جا بسے تھے، لیکن مس ریجمنٹ سے خط و کتابت کا سلسلہ رکھتے تھے۔
کیٹی کی 15ویں سالگرہ پر انہوں نے مس ریچمنڈ کو لکھا، میں کیتھرین کے متعلق فکر مند ہوں۔ ہندوستان میں اس کا مستقبل کیا ہے؟ کیا تم چاہو گی کہ وہ کسی ہندو سے شادی کر لے؟ بہتر ہوگا کہ تم اسے یہاں لے آؤ۔ مس ریچمنڈ نے اس معاملے پر غور کیا۔ ہندوستان میں اس حسین اینگلو انڈین لڑکی کا مستقبل کیا ہے؟ ٹیلی فون آپریٹر، آفس سیکرٹری، یا خدا نخواستہ کال گرل، یا کیبرے ڈانسر؟ ابھی سے مسوری میں کیٹی بولٹن کی تیزی تراری کا جو چرچا ہونے لگا تھا، اور جس روز اسکول کے چلتے پرزے ہندی ٹیچر نے اس کے ساتھ چھیڑخانی کی کوشش کی، اس کی مدافعت پر اسے نخرے والی دوگلی چھوکری پکارا۔ وہ آگ بگولا ہو کر گھر لوٹی اور مس ریچمنڈ کو قصہ سنایا۔ اس سرد شام مس ریچمنڈ نے اچانک فیصلہ کر لیا۔ وہ رات انہوں نے جاگ کر گزاری۔ وطن چھوڑنا آسان نہ تھا۔ اس اجنبی سرزمین میں ان کا کیا حشر ہوگا، مگر کیتھرین کا مستقبل مقدم۔ صبح کو انہوں نے کٹو اور فضل مسیح کو بلایا۔ وہ دونوں آ کر دروازے میں کھڑے ہو گئے۔ مس سیلیا صوفے پر آتش دان کے پاس بیٹھی نٹنگ کر رہی تھیں۔ کیٹی ریڈیو گرام کے پاس موجود تھی۔ مس سیلیا ریچمنڈ نے گمبھیر آواز میں کہا، کٹو، ہم آسٹریلیا جا رہا ہے۔ کیٹی بابا ہمارے ساتھ جائے گا، ہمارا پیکنگ شروع کر دو۔ کٹو اور فضل مسیح بھوچکے رہ گئے۔ اچانک یہ دونوں گوری عورتیں ان کو اجنبی دیونیاں سی نظر آئیں، جو پھوٹ پھوٹ کر رونے لگے۔ چند لمحوں بعد کٹو نے ناک سڑکتے ہوئے مضبوطی سے جواب دیا، میم صاحب، کیٹی ہمارا پیٹ کا اولاد ہے، ہم اسے نہیں جائے دے گا۔ ہمارا بھائی بھی اس کی صورت دیکھ کر جیتا ہے مس صاحب۔ ہم نے اس کے مارے شادی نہیں کیا کہ سوتیلا باپ اس کے ساتھ کیا سلوک کرے گا۔ خاموش! بڑھیا نے چلا کر کہا، تم اپنا اوقات بھول رہا ہے کٹو؟ تمہارے پاس کیا ثبوت ہے کہ کیٹی تمہارا اولاد ہے؟ تمہارا یہ مجال کہ تم اتنا بڑا بات بولو؟ کٹو گمسم رہ گئی۔ مس صاحب سے اسے یہ امید نہ تھی۔ مس صاحب نے اس سے ایسی تلخ اور بے رحم بات کبھی نہیں کی تھی۔ وہ دھم سے فرش پر بیٹھ گئی اور زاروں قطار رونے لگی۔ کیٹی اٹھ کر دوسرے کمرے میں چلی گئی۔ وہ بھی آسٹریلیا جانے کے لیے بے قرار تھی۔ عاقبت اندیش مس ریچمنڈ اسے چند روز قبل بتلا چکی تھیں کہ کرنل بولٹن فرضی ہستی ہیں، کارل پول بولٹن اس کا باپ اور کٹو اس کی ماں ہے، مگر اس اصلیت کو پوشیدہ رکھنے ہی میں تمہاری خیریت ہے۔ کیٹی نے جو جہد البقا کے اصولوں کو جبلی طور پر پہچانتی تھی، اس نصیحت کو گرہ میں باندھ لیا تھا۔ اب مس ریچمنڈ نے ذرا سمجھانے کے انداز میں کہا، کٹو، تم ایک دم پاگل ہے۔ تم سوچنا مانگتا ٹھنڈے دل سے۔ ادھر ہمارا ڈیتھ کے بعد کیٹی کا فیوچر کیا ہوگا؟ مسوری میں تھوڑا بہت نیٹو لوگ اب بھی جانتا ہے کہ وہ تمہارا چھوکری ہے۔ اگر یہ بات سب کو معلوم ہو گیا تو انڈیا میں کاسٹ سسٹم کا اتنا زور ہے، اس سے شادی کون بنائے گا؟ پھر ادھر اینگلو چھوکری کا کیا عزت ہے؟ لوگ ایک طوائف کے مافک سمجھتا ہے۔ کیا تم مانگے گا کہ تمہارا بیٹی ہوٹلوں میں ایک ایک کپڑا اتارنے والا ناچ کرے، یا تم میونسپلٹی کے جمعدار سے اس کی شادی کرے گا؟ سوچنا مانگتا، بولو۔ کٹو لاجواب ہو گئی۔ مس ریچمنڈ نے گیسٹ ہاؤس ایک سندھی کے ہاتھ بیچا، جس نے فوراً لاؤنج میں سے جیزس اور میری کو اتار کر گرو نانک، شنکر پاروتی اور ریچمنڈ کی جگہ باہر دی نیو ہمالیہ ویجیٹیرین ہوٹل کا بورڈ لگا دیا، لیکن پرانا اسٹاف ماں کٹو آیا برقرار رکھا۔ کٹو اور فضل مسیح روتے دھوتے مس ریچمنڈ اور کیتھرین کو خدا حافظ کہنے دہرادون ریلوے اسٹیشن تک آئے۔ ٹرین چل دی۔ فضل مسیح کنٹوپ اور بھورا دگلا پہنے خالی پلیٹ فارم پر کھڑا حسب عادت خلا کو تکتا رہا۔